السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم و مکرم، عزت مآب، جناب صدر انجمن و اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی عزیزہ بہنیں، آج کے اس پرانک بزم خطابت میں جس موضوع کو لے کر حاضر اسٹیج ہوں وہ ہے علم کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محترم سامعین و سامعات، بعثت رسول سے قبل دنیا کی حالات نہایت ہی ناگفتہ بہتی، خون ریزی، قتل و غارت، بغض و عناد، بت پرستی ان کے روزمرہ کا مشغلہ بن چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ جب ان میں سے کسی کا ایک دوسرے سے جنگ ہوتی تو یہ جنگ برسوں تک انہیں باقی رہتی تھی۔ علم سے بیگانہ، تعلیم سے ناآشنا، اخلاق سے گرا ہوا انفراد کو انہوں نے اپنے زندگی کا اسلام بنا رکھا تھا۔ تو ایسے پر فتن دور میں اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک معزز شخص کا انتخاب کیا جن کو دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا جھنڈا دے کر بھیجا، اور اسلام دنیا میں آتے ہی علمی و ایمانی دور کا اعلان کر دیا، اور اسلام کی دعوت کا آغاز آیت کریمہ سے ہوا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم سامعین و سامعات، جب ہم اسلام تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مذہب اسلام نے اکثر ممالک پر فتوحات کا پرچم لہرایا۔ ان کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا، تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور شہر عالم میں پھیل گئے، اور ان کا علم سے نام شناخت کرائے، اور اسے علم کے بدولت اور اسلام کے آغوش میں آ گئے۔ لیکن جب ہم نے تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کی تو غیروں نے ہم پر حکومت کی اور ہم ذلیل و خوار ہوئے۔ آج تک ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا درپیش ہے۔ شاعر کہتا ہے اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ زمین کے آسماں تیری کشمیری پہ روتا ہے، زمین کے آسماں تیری کشمیری پہ روتا ہے، غضب ہے صدر قرآن کو شہید کر دیا۔ آج کے سرمایہ یافتہ دور میں غیروں نے ہم پر ہر میدان میں سبقت حاصل کی، چاہے علم کا میدان ہو یا جائیداد کا یا پھر صنعتی کا